شامی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جواد فہمی مجھے پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں لے گئے، جہاں کا ماحول بے حد سرد تھا۔ وہاں اسٹریچر پر ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی لاش پڑی تھی۔ یہ اسرائیلی ایجنٹ دایان کی لاش تھی۔ جیسے ہی فہمی نے چادر ہٹائی مجھے ایک صدمہ آمیز حیرت ہوئی، کیونکہ لاش کا چہرہ بالکل میرے چہرے کا عکس تھا۔ واحد فرق صرف مونچھوں کا تھا جو لاش کے چہرے پر موجود تھیں اور میرے چہرے پر نہیں۔ باقی تمام نقوش، ناک اور خد و خال ہو بہو ایک جیسے تھے۔ فہمی نے میری طرف دیکھا اور ایک اہم بات کہی، اب تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم ایک برادر اسلامی ملک کی سالمیت کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے لاش کو دوبارہ ڈھانپ دیا اور ہم ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں فہمی نے مجھے اسرائیلی ایجنٹ دایان کی آواز کی ریکارڈنگ سنائی۔ میری اور اس کی آواز میں معمولی فرق تھا، اس کی آواز نسبتاً بھاری تھی۔ فہمی نے اطمینان دلایا کہ اس کا علاج ہمارے پاس ہے اور ہم تمہاری آواز میں بھاری پن پیدا کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنی مکمل رضامندی کا اعلان کرنا ہوگا کہ تم اس خطرناک مشن کے لیے تیار ہو۔ اس مشن کی تیاری کے لیے تمہیں اسرائیلی زبان بھی سیکھنی ہوگی۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ اس زبان پر مجھے پورا عبور حاصل ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی جواد فہمی خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس سے زیادہ ہماری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اب ہماری اور ایک مسلمان ملک کے جائز مفادات کی خاطر ہاں کہہ دو۔ میں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، جب معاملہ ایک مسلمان ملک کا درپیش ہو تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ شامی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے میرا ماتھا چوم لیا اور خوش آمدید کہا۔ نئے کمرے میں آتے ہی انہوں نے مجھے پہلا حکم دیا کہ میں فوری طور پر اپنی مونچھیں بڑھانا شروع کر دوں، تاکہ وہ ایجنٹ دایان کی مونچھوں سے مطابقت اختیار کر سکیں۔ پھر انہوں نے دایان کی پوری فائل میرے سامنے کھول کر رکھ دی، جس میں اس کا مکمل شناختی ریکارڈ درج تھا۔ اس کی پیدائش، تعلیم، ملازمت، اسرائیلی سیکرٹ سروس میں شمولیت، اور یہاں تک کہ اس کی منگیتر کا نام اور منگنی کی مدت بھی شامل تھی۔ مجھے اس کی ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی تاکہ میں اس کے چلنے، بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھ سکوں۔ فہمی نے وضاحت کی کہ یہ سارا ریکارڈ ہم نے اس لیے جمع کر لیا تھا کہ یہ اسرائیل کا ماسٹر سپائی تھا۔ ہمیں کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن اس عیار نے کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی، اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ ایک خفیہ زہریلا کیپسول اس نے اپنی داڑھ کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں ایک خاص مقام پر لے جایا جائے گا، جہاں کم از کم 1 ماہ تک تم اس اسرائیلی ایجنٹ دایان کی فلمیں دیکھ کر اس کی نقل و حرکت کو نقل کرنے کی مشق کرو گے۔ اسی دوران ہم دمشق کے اخباروں میں یہ خبر چھپوا دیں گے کہ اسرائیل کا ایک خطرناک جاسوس ہماری قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمہارا اصل مشن شروع ہوگا۔ کیا تم اس خطرناک منصوبے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہو؟ میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ ایک برادر مسلمان ملک کی سالمیت کا مسئلہ تھا، اور میں دل و جان سے اس منصوبے پر عمل کرنے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ فہمی میرا جواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن مجھے ایک ضروری کام سب سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ میرے پاس اخناتون کی بیٹی کی امانت، اس کا تاج موجود تھا اور مجھے ہر حال میں وہ اس تک پہنچانا تھا۔ میں نے فہمی سے 2 دن کی چھٹی کی درخواست کی تاکہ میں مصر جا کر امانت واپس کر سکوں۔ انہوں نے اجازت دی کہ ضرور جاؤ، لیکن کوشش کرنا کہ 2 روز میں واپس آ جانا۔ اتنی دیر میں ہم دایان کے فرار ہو جانے کی خبر اخباروں میں شائع کرا دیں گے، تاکہ تمہارے مشن کی بنیاد پڑ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جس روز میں تاج لے کر قاہرہ پہنچا، اسی روز شام کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اسرائیلی جاسوس دایان ابراہام دمشق کی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور شامی پولیس اس کی تلاش میں سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔
सूरज गुरूब हो चुका था जब मैं सोने का जड़ाऊ ताज एक लिफाफे में डाले एहराम में दाखिल हुआ। ये एहराम खुला छोड़ दिया गया था क्योंकि इसमें से तमाम कीमती नवादिरात निकाल लिए गए थे। मैं एहराम की भूल भूलियों से गुजरता हुआ तह खाने में उसी दालान में पहुंचा जहां अखनातून की बेटी का ताबूत मौजूद था, मगर हनूत शुदा लाश वहां से हटा दी गई थी। मैंने टॉर्च रोशन कर रखी थी और अभी सोच ही रहा था कि अब क्या करूं कि दालान के एक कोने में नीली रोशनी नमूदार हुई और अगले ही लम्हे अखनातून की बेटी एक सुतून के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गई। उसने शहजादियों जैसा शाहाना लिबास पहन रखा था और पूरे जाओ जलाल में थी। मैंने उसकी कीमती अमानत, उसका ताज उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खुश होकर बोली कि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैंने मिस्री शहजादी के एहसान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया, और अब मैं ये अंगूठी भी आपको वापस करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी आप ही की अमानत है। इस पर मिस्री शहजादी मुस्कुराई और कहा, अब तो तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम इसराइल में जिस मिशन पर जा रहे हो वहाँ कदम कदम पर तुम्हें मौत का सामना होगा। मुझे उस बात पर हैरत ना हुई कि वो मेरे मिशन से वाकिफ थी। वो एक रूह थी और रूह को उन तमाम बातों का इल्म हो जाता है। उसने नसीहत करते हुए कहा कि इसे तुम अपने पास ही रखो। तुम ये बात भूल गए थे कि ये अंगूठी वापस कर देने के बाद तुम ना अरबी इतनी रवानी से बोल सकते ना अबरानी। तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस अंगूठी का मेरे पास रहना किस कदर ज़रूरी था। फिर मिस्री शहजादी से रुखसत लेकर मैं फ़ौरन दमिश्क की तरफ रवाना हो गया। जब मैं दमिश्क पहुंचा तो अखबारात में ख़तरनाक इसराइली मास्टर स्पाई दायान अब्राहम के जेल से फ़रार होने की फर्जी खबरें नुमायां सुर्खियों के साथ शाइया हो चुकी थीं। ये मेरे बतौर इसराइली एजेंट दायान अब्राहम के इसराइल में दाखिल होने की पेशबंदी थी, जिससे मेरा रास्ता हमवार कर दिया गया था। मैं जाकर शामी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जवाद फहमी से मिला। उन्होंने सिगार सुलगाते हुए अखबारात मेरे सामने रख दिए और कहा, तमाम अखबारात ने तुम्हारे फरार की खबर को बड़ा नुमायां करके छापा है। मैंने कहा कि मेरी शक्ल इसराइली एजेंट दायान से इतनी मिलती है कि अब अगर मैं बाहर निकला तो खुद तुम्हारी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, बल्कि हो सकता है मुझे खतरनाक दुश्मन के तौर पर गोली भी मार दी जाए। फहमी मुस्कुराए और बोले कि ऐसी बात नहीं है, वैसे भी अब हम तुम्हें लोगों के सामने नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ भी इसराइल के खुफिया एजेंट अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा फलाप हो सकता है। आज से तुम्हें तुम्हारी खुफिया कमीन गाह में रखा जाएगा, जहां तुम्हें अपने आइंदा मिशन के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा। ये खुफिया कमीन गाह शहर से बाहर पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा 2 कमरों वाला मकान था, जिसके नीचे एक इलेक्ट्रिक के साजो सामान से लैस खाना भी मौजूद था। जवाद फहमी और उनके 2 नायब अफसर वहां मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ मुझे उस यहूदी मास्टर स्पाई दायान अब्राहम की वीडियो फिल्म दिन में 4 मरतबा दिखाई जाती थी, जिसका रूप धार कर मुझे इसराइल में दाखिल होना था। मैं उस फिल्म की मदद से उसके उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने, मुस्कुराने, संजीदा रहने और हाथों की हरकत की नकल उतारने की मशक करता। उसी जगह मेरा गले का एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मेरी आवाज़ कदरे भारी हो गई। अब जब मैं बोलता तो मेरी और यहूदी जासूस दायान की आवाज़ में बहुत ही कम फ़र्क महसूस होता था। मुझे तल अबीब सीक्रेट सर्विस के तमाम यहूदी अफसरों की तस्वीरें दिखाई गईं और उनके बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की गईं जिनसे मुझे राब्ता करना था। इत्तेफाक से दायान अब्राहम के वालिदैन मर चुके थे। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो किसी दूसरे शहर के अकेले मकान में रहती थी। जिस लड़की से दायान जासूस की मंगनी हुई थी उसका नाम नादिया था और वो तल अबीब के एक स्कूल में उस्तानी थी। मुझे नादिया की तस्वीर दिखाई गई और उस लड़की के बारे में ज़रूरी मालूमात दी गईं। इसराइली सीक्रेट सर्विस का एक खुफिया कोड था जिसे शामी इंटेलिजेंस ने किसी तरह हासिल कर लिया था,
اور مجھے اس خفیہ کوڈ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ غرض کہ اس دور افتادہ پہاڑی کمین گاہ میں مجھے 1 مہینہ رکھا گیا اور بڑی سختی سے تربیت دی گئی۔ اس ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کامیابی اور مہارت کے ساتھ اس مرے ہوئے جاسوس دایان کی نقل و حرکت کی نقل اتار سکوں، جس کی لاش جدید ترین کیمیکلز کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی، اور اس کی جگہ مجھے دایان ابراہام کے روپ میں تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ ساری ہمت شکن ٹریننگ اس لیے دی جا رہی تھی کہ میں بطور یہودی ماسٹر سپائے دایان کے اپنا نقلی کردار بالکل اصلی طریقے سے ادا کر سکوں، کیونکہ میری معمولی سی بھول چوک بھی مجھے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر سکتی تھی، اور دشمن کے ہاتھوں سے پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس دوران میری مونچھیں بھی بڑھ آئی تھیں اور انہیں تراش کر مردہ دایان کی مونچھوں کی طرز کا بنا دیا گیا تھا۔ 1 مہینے کی کڑی مشقوں سے گزرنے کے بعد ایک دن شامی انٹیلیجنس کے کچھ افسر وہاں آئے۔ چند افسروں کے سامنے مجھے اپنے نئے روپ یعنی یہودی جاسوس دایان کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ جواد فہمی بھی ان میں شامل تھے۔ سب سے پہلے اسکرین پر دایان کی 2 منٹ کی فلم چلائی گئی، جس میں اسے جیل کی کوٹھڑی کے اندر حرکت کرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ایک شامی افسر کے سوالوں کے عبرانی زبان میں جواب دیتے دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان افسروں کے سامنے دایان کی مکمل اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ جواد فہمی نے ویسے ہی انداز میں عبرانی زبان میں مجھ سے پوچھ گچھ کی، اور میں امتحان میں کامیاب رہا۔ سب نے میری اداکاری اور دایان کا بحروپ بھرنے کی صلاحیت کی تعریف کی اور مجھے مبارکباد دی۔ اب میں ایک مفرور اسرائیلی جاسوس کی حیثیت سے یہودیوں کے ملک اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اب میرے خطرناک مشن کا اصل مرحلہ شروع ہوا۔ مجھے اس مشن کی بریفنگ دی گئی جس پر میں اپنی جان کی بازی لگا کر صرف دین اسلام اور اپنے برادر اسلامی ملکوں کی خاطر روانہ ہونے والا تھا۔ میرا مقصد دشمن کا وہ انتہائی خفیہ کوڈ معلوم کرنا تھا، جسے حاصل کرنے کے بعد ان تمام اسرائیلی نیوکلیئر وار ہیڈ والے میزائلوں کو تباہ کیا جا سکتا تھا جو دشمن نے قاہرہ، دمشق اور بغداد پر گرانے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ اس خفیہ کوڈ کو کوڈ نمبر 2 کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کوڈ صرف انتہائی اونچی سطح کے 6-7 اسرائیلی افسروں کو ہی معلوم تھا اور اسے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا تھا۔ اس کوڈ کی مدد سے صرف ایک سرخ بٹن دبا کر اسلامی ملکوں کے بڑے شہروں پر نیوکلیئر میزائل گرا کر قیامت کی تباہی مچائی جا سکتی تھی۔ جواد فہمی نے وضاحت کی کہ انتہائی کوشش کے باوجود ہم اس کوڈ نمبر 2 کا ابتدائی سراغ بھی نہیں لگا سکے۔ دایان کی موت اور پھر تمہارے اس کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے ہمیں پہلی بار یہ کوڈ معلوم کرنے کا سنہری موقع ملا ہے۔ اگر یہ کوڈ ہم تک پہنچ گیا تو ہمارے اسلامی ملک یہودیوں کی لائی ہوئی بھیانک تباہی سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ہم ان تمام میزائلوں کو ان کے ٹھکانوں پر ہی بھسم کر سکیں گے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ فہمی نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جان قربان کرنے کی نوبت آئے، تمہیں انتہائی ہوش مندی کے ساتھ زندہ رہ کر اپنے مشن کو مکمل کرنا اور ہمارے پاس زندہ سلامت واپس آنا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں اور خدا ہماری مدد کرے گا۔ سٹیج تیار ہو چکا تھا اور وہ خطرناک ڈرامہ شروع ہونے والا تھا، جس میں مجھے ہم شکل یہودی جاسوس کا اہم ترین فرضی کردار ادا کرنا تھا۔ میرے اس فرضی کردار کی ناکامی نہ صرف میری اذیت ناک موت بلکہ 3 برادر اسلامی ملکوں کے ناقابل تلافی نقصان پر ختم ہو سکتی تھی۔ اب وہ تاریخی رات آ گئی جس کی تاریکی میں مجھے دشمن کے گڑھ کے اندر داخل کیا جانا تھا۔ مجھے وہی کپڑے پہنا دیے گئے جو یہودی ایجنٹ اور ماسٹر سپائے دایان نے گرفتاری کے وقت پہن رکھے تھے۔ وہ خط بھی میری جیب میں تھا جو دایان کی منگیتر نادیہ نے 1 ماہ پہلے اسے لکھا تھا اور جو گرفتاری کے وقت دایان کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے صحرائی ٹیلوں کے عقب میں ایک جگہ پر ایک جیپ آ کر رکی۔ میرے ساتھ شامی ڈائریکٹر انٹیلیجنس جواد فہمی تھے جو خود جیپ چلا کر مجھے ان صحرائی ٹیلوں تک لائے تھے۔
आसमान सितारों से भरा हुआ था और हमारे चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया था। सितारों की धुंधली रोशनी में टीलों की चोटियों के खाके से नजर आ रहे थे। गहरी खामोशी छाई हुई थी और मुझे किसी किस्म का असलहा नहीं दिया गया था और मेरी शेव बढ़ी हुई थी। हम जीप से उतरे, फिर एक टीले की आड़ में खड़े होकर जवाद फहमी ने दूर टिमटिमाने वाली 2-3 रोशनियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इस्राएली सरहद की रोशनियां हैं। आगे तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा और हम यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम हर लम्हे तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ करते रहेंगे। तुम्हें जो कुछ करना है तुम अच्छी तरह जान गए हो। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इतना कहकर जवाद फहमी ने मेरे कंधे को आहिस्ता से थपथपाया और तेजी से मुड़कर जीप में बैठे, उसे स्टार्ट किया और वापस चल दिए। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए और मुझे एक गहरी और पुरअसरार खामोशी ने घेर लिया। ये भी अल्लाह की शान और उसकी रहमत थी कि मेरे दिल से हर किस्म का खौफ दूर हो चुका था। मैंने अपनी असली शख्सियत को यकसर भुला दिया था और अपने आप को दायान अब्राहम यानी यहूदी मास्टर स्पाई समझने लगा था, जो शामी जेल से फरार होकर अब अपने वतन इसराइल में दाखिल होने वाला था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।